اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فرض الخمس، حدیث نمبر 3145، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بصری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ غالباً جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا ان کو ناگوار گزرا، تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھے جن کے بگڑ جانے یعنی اسلام سے پھر جانے اور بے صبری کا ڈر ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے، ان کو میں نہیں دیتا۔ عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت یہ کلمہ فرمایا، اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ ملتے تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ ابو عاصم نے جریر سے بیان کیا کہ میں نے حسن بصری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم سے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی آئے تھے اور انہیں آپ نے تقسیم فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 3146، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کو میں نے ان کا دل ملانے کے لیے دیتا ہوں، کیونکہ ان کی جاہلیت کفر کا زمانہ ابھی تازہ گزرا ہے، ان کی دلجوئی کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3147، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ حوازن کے اموال میں سے غنیمت دی اور آپ قریش کے بعض آدمیوں کو تالیف قلب کی غرض سے 100 اونٹ دینے لگے، تو بعض انصاری لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے، آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ان کا خون ابھی تک ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔ قریش کے لوگوں کو حال ہی میں ہم نے مارا، ان کے شہر کو ہم نے فتح کیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور انہیں چمڑے کے ایک ڈیرے میں جمع کیا، ان کے سوا کسی دوسرے صحابی کو آپ نے نہیں بلایا۔ جب سب انصاری لوگ جمع ہو گئے تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے؟ انصار کے سمجھدار لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں جو عقل والے ہیں وہ تو کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لائے ہیں، ہاں چند نوعمر لڑکے ہیں، انہوں نے ہی یہ کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے، آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے، اور ان کو دے کر ان کا دل ملاتا ہوں۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب دوسرے لوگ مال و دولت لے کر واپس جا رہے ہوں گے تو تم لوگ اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جا رہے ہوگے؟ اللہ کی قسم، تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ سب انصاریوں نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا، اس وقت تم صبر کرنا، دنگا فساد نہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملو،
اور اس کے رسول سے حوض کوثر پر انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ حدیث نمبر 3148، ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ میرے باپ محمد بن جبیر نے کہا، اور انہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے۔ حنین کے جہاد سے واپسی ہو رہی تھی، راستے میں کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے، لوٹ کا مال آپ سے مانگتے تھے، وہ آپ سے ایسا لپٹے کہ آپ کو ایک ببول کے درخت کی طرف دھکیل لے گئے، آپ کی چادر اس میں اٹک کر رہ گئی، اس وقت آپ ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا بھائیوں میری چادر تو دے دو، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو وہ بھی تم میں تقسیم کر دیتا، تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاؤ گے۔ حدیث نمبر 3149، اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے، اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے حاشیے کی ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا، میں نے آپ کے شانے کو دیکھا، اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا، ایسا کھینچا، پھر کہنے لگا اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھ کو دلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم فرمایا۔ آخری جملے میں سے ترجمۃ الباب نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 3150، اردو ترجمہ۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا، جسے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے، اتنے ہی اونٹ عینیہ بن حسین رضی اللہ عنہ کو دیے، اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اسی طرح تقسیم میں زیادہ دیا۔ اس پر ایک شخص معتب بن قشیر منافق نے کہا کہ خدا کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ واللہ اس کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو لوگوں کے ہاتھ اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حدیث نمبر 3151، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو جو زمین عنایت فرمائی تھی، میں اس میں سے گٹھلیاں سوکھی کھجوریں اپنے سر پر لایا کرتی تھی، وہ جگہ میرے گھر سے 2 میل فرسخ پر کی 2/3 پر تھی۔ ابو زمرہ نے حشام سے بیان کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے مرسلاً بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو بنی نذیر کی اراضی میں سے ایک زمین مقطعہ کے طور پر دی تھی۔ حدیث نمبر 3152، اردو ترجمہ۔ مجھ سے
احمد بن مقدام نے بیان کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر نے یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال کر دوسری جگہ بسا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا تو آپ کا بھی ارادہ ہوا تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ جب آپ نے فتح پائی تو اس وقت وہاں کی کچھ زمین یہودیوں کے قبضے میں ہی تھی اور اکثر زمین پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ لیکن پھر یہودیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ زمین انہی کے پاس رہنے دیں، وہ کھیتوں اور باغوں میں کام کیا کریں گے اور آدھی پیداوار لیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب تک ہم چاہیں گے اس وقت تک کے لیے تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ وہیں رہے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے خلاف ان کی فتنوں اور سازشوں کی وجہ سے یہود خیبر کو تیمائے یا اریحا کی طرف نکال دیا تھا۔ حدیث نمبر 3153، اردو ترجمہ۔ اگر کھانے کی چیزیں کافروں کے ملک میں ہاتھ آ جائیں۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ کسی شخص نے ایک کپی پھینکی جس میں چربی بھری ہوئی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے لپکا، لیکن مڑ کر جو دیکھا تو پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم سے پانی ہو گیا۔ حدیث نمبر 3154، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزووں میں ہمیں شہد اور انگور ملتا تھا، ہم اسے اسی وقت کھا لیتے، تقسیم کے لیے اٹھا نہ رکھتے۔ حدیث نمبر 3155، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے بیان کیا، کہا میں نے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ جنگ خیبر کے موقع پر فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ آخر جس دن خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں گھریلو گدھے بھی ہمیں ملے، چنانچہ انہیں ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا گیا۔ جب ہانڈیوں میں جوش آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی سے اعلان کیا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو اور گھریلو گدھے کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض لوگوں نے اس پر کہا کہ غالباً صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روک دیا ہے کہ ابھی تک اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، لیکن بعض دوسرے صحابہ نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت قطعی طور پر حرام پر قرار دیا ہے۔ شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعی طور پر حرام کر دیا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فرض الخمس کی حدیث نمبر 3145 سے 3155 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔